إن الحمد لله حمدا كثيرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك لجلال وجهك وعظيم سلطانك أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صادقين تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العلام واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطحہ سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں عزت و احترام دلائی معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ ملک العلام دی مقدس معلق اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے رب ارض و سما کو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن تو بعد میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت پیار الفت انس دنال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرمائے اجدائے عظیم الشان پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے انعقاد پذیر ہے محترم بھائی حضرت مولانا سلیم ساجد ربانی صاحب
اللہ انہاں دیاں بھی محنتاں اور احباب جماعت اور انہاں دے معاونین دیاں اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے، بلکہ اللہ رب العزت سانو سارے انو اپنے دین واسطے قبول فرما دے، اور اللہ رب العزت ہر بندے نو دین دا جذبہ شوق عطا فرما دے۔ یہ مرکز دے اندر ماشاءاللہ انہاں بڑی محنت تو بعد یہ پودا پھل آور ہویا ہے۔ آج ایک بچے نے قرآن دی تکمیل کی تھی، کچھ بچیاں نے نادرہ پڑھے، دعا کرو اللہ بھی سانو قرآن دے نال جوڑ دے۔ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے اور واحد کتاب ہے، پوری دنیا تے جتنیاں بھی کتاباں تحریر شدہ نے یا جتنیاں بھی کتاباں نے نازل شدہ نے یا جتنیاں بھی کتاباں کسے امام نے لکھی ہے، کسے کتاب دے بارے اے نہیں کیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، واحد اللہ دا قرآن ہے جو شک شبہ تو بالا تر کتاب ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک شبہ تو بالا تر کتاب ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن و کتاب ہے کہ جدی حفاظت دا ذمہ میرے رب نے لیا ہے، اور قرآن و کتاب ہے کہ ہدی للناس، لوگاں نو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن و کتاب ہے بلاغ للناس، قرآن و کتاب ہے بیان للناس، جڑی لوگاں واسطے مسئلے اور تمام چیزاں نو کھل کھل کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اور قرآن ایسی کتاب ہے کتاب زندگی ہے، قرآن ایسی کتاب ہے دستور حیات ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جینے دا طریقہ دس دیئے، قرآن ایسی کتاب ہے حلت اور حرمت دس دیئے، قرآن ایسی کتاب ہے صحیح اور غلط دس دیئے، قرآن ایسی کتاب ہے جو شرک اور کفر دس دیئے۔ یعنی قرآن ایک لایا عمل ہے، اور ایسی لوگ قرآن تو بیگانے ہیں، اور قرآن ایسی کتاب ہے اللہ دے نبی نے فرمایا القرآن شافی و مشفع، قرآن کسی دے حق سے سفارش کرنے والا ہے، یہ سفارشی کتاب ہے۔ فرمایا من جعل امامہ قادہ الی الجنہ، جنہیں ساری زندگی قرآن کو لو رہنمائی لئیے تو قرآن انہوں جنت لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعْلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ، اور جنہیں قرآن نو کمر پچھے سٹے ہے، قرآن کو لو پوچھئے ہی کچھ نہیں تو قرآن نعوذ باللہ انہوں جہنم چلے جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، نبی پاک نے فرمایا قرآن نال محبت کرو، کل قیامت نو یا تے قرآن پھر تیرے حق چے گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اس تو پہلا کہ قرآن اللہ دے سامنے کلام کرے، آؤ اپنے بچیاں نو قرآن نال جوڑو، آؤ اپنے بچیاں نو قرآن دی طرف لے کے آؤ۔ نبی پاک دی دارمی ابن ماجہ دی حدیث ہے، وعن نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے سرکار نے فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، لوگاں دے اندر کچھ بندے بڑے ہی اللہ دے خاص ہوندے نے، کچھ بندے بڑے ہی اللہ دے محبوب ہوندے نے، خاص بندے۔ تے صحابہ نے قالوا یا رسول اللہ ومن ہم، اللہ دے نبی جو خاص بندے کیڑے نے جنہاں نال اللہ محبت کردہ ہے، پیار رکھ دے، عقیدت رکھ دے۔ دارمی دی ابن ماجہ دی حدیث بیان کر رہے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سے سیدہ دے اندر ذکر فرمایا ہے، آدھنے میں من ہم یا رسول اللہ، اللہ دے نبی جی کون نے؟ امام کائنات نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے لوگ نے جنہاں دا قرآن نال تعلق ہے، اللہ دے خاص بندے نے۔ تو جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے نے انہوں نال محبت کری دیئے، جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے نے انہوں نال پیار کری دے، جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے نے انہوں نال عقیدت رکھی دیئے۔ جنہوں رب آکھے بندہ میرا ہے تے تو نہ مننے تے پھر اپنے دماغ دا علاج چاہیے ہے۔ اللہ نے کہ میرے خاص بندے نے ہم اہل القرآن، ایک قرآن والے نے دن رات قرآن پڑھ دینے۔ لیکن ساڑھے تھے معاشرے دے اندر قرآن والے انہوں تے مولویاں تو لوگ اینجی سمجھے نے بھی یہ ایم ہی ہوندے نے، جدے کول پروفیسر دی ڈگری اور ڈگری ہے، جدے کول جناب پی ایچ ڈی ڈگری اور ڈگری ہے، اور جس بندے دے کول ایف ایس سی دی سند و سند ہے، یعنی کسے کول ایم بی بی ایس دی ڈگری اور ڈگری ہے۔ اور بھائی یہ جتنیاں ڈگریاں نے قرآن تو بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے، سب تو بڑی ڈگری قرآن ہے۔ جدے کول قرآن ہے انہوں کسی اور ڈگری دی لوڑ ہی نہیں، ساری ڈگریاں تو اچھے دی ڈگری ہے۔ پاکستان سے سب تو اگے ڈگری پی ایچ ڈی ہے نا، اللہ نے ہزارہ پی ایچ ڈی پھرن پر قرآن والے بندے نہ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جدو حافظ قرآن مسئلے تے کھڑا ہوندہ پی ایچ ڈی والے پیچھے تھلے رکوع کر کے کھڑے ہوندے۔
پی ایچ ڈی والے پینٹاں شینٹاں والے حافظ دے پیچھے ہیڈا ہوتا ہو رہے ہوندے نے. یہ قرآن دی برکت ہے. آؤ میں 2-4 باتاں کروں گا اپنے وقت دے اندر ذرا توجہ فرمانا. رب کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں. عرش والا مالک رحمان اعلان فرما رہے ہیں. رب کائنات نے قرآن نے دسیا ہے قرآن بڑی اعلیٰ کتاب ہے. قرآن بڑی افضل کتاب ہے. قرآن بڑے شرف والی کتاب ہے. قرآن بڑے کمال والی کتاب ہے. قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے. قرآن بڑے توقیر والی کتاب ہے. اللہ جی دا مقام کنہ نا. رب کائنات نے فرمایا ہے اے ساق صبح تو بالا در کتاب ہے. اللہ نے اس قرآن نو میں مقام دیتا ہی. قرآن نو شانہ دیتیاں نے, قرآن نو رفتاں دیتیاں نے, بلندیاں دیتیاں نے. دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں جانیاں نے. حضرت امام مالک نے موتا امام مالک لکھی ہے نا. امام احمد بن حنبل نے مسند احمد لکھی ہے. 30,000 حدیثاں لکھیاں نے. امام بخاری نے بخاری شریف لکھی حدیث دیاں کتاباں لکھیاں نے. آویکھنا ابن ماجہ بھی ہے, ابو داؤد بھی ہے, سنن دارمی بھی ہے, مصنف عبدالرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند بزار, کتنیاں کتاباں حدیث دیاں لکھیاں گئیاں نے. جن دے اندر نبی پاک دے فرامین جمع ہوئے نے, نبی پاک دیاں احادیث جمع ہوئیاں نے. اور اس تو بعد گئیاں نے بڑے فنون دیاں کتاباں لکھیاں نے. لغت دے اندر کتاباں لکھیاں, اصول تفسیر دے اندر کتاباں لکھیاں, اصول حدیث دے اندر کتاباں لکھیاں. پر ایک کائنات دی کسے کتاب نو مقام نہیں ملے تے کسے کتاب نو شان نہیں ملی. اور جنہیں اندر جناب اتھے تک ہوئے کہ کتاب کسے دے تعارف دی محتاج نہیں ہے, ایک کتاب کسے دے جناب پیش لفظ دی محتاج نہیں ہے, ایک کتاب کسے دی تقریر دی محتاج نہیں ہے. آویکھنا جنیاں بھی کتاباں ہونگیاں مصنف دا تعارف لکھیا ہوئے گا, اور جنیاں بھی کتاباں ہونگیاں کسے دی تقریر لکھی ہوئے گی, جنیاں بھی کتاباں ہونگیاں کسے دی تمہید لکھی ہوئے گی. پر رب کائنات دی کتاب انج دی کتاب ہے جدہ رائٹر بھی, جدہ نازل کرنے والا بھی تعارف دا محتاج نہیں, جدہ اتے نازل ہوئی او بھی تعارف دے محتاج نہیں. اگر غور کرنا اللہ دا قرآن سننا, رب کائنات نے قرآن چویدہ سے آئے اللہ دا میری کتاب تے انج دی کتاب ہے, ایک کسے تعارف دی محتاج نہیں. اگر میری کتاب دا تعارف ہو جنا ہے اللہ دا قرآن تے اپنا آپ تعارف کران والا ہے. او دنیا دیا بڑیاں کتاباں نے کوئی بھی کتاب اپنا تعارف پیش نہیں کر دی. اللہ دا میرے قرآن نو پوچھ تیرا نام کیے, کسے بندے نو پوچھو تے دا تعارف پوچھ دے کتھوں آیا, کتھے رہن والا نام کیے. اللہ دا رب کائنات دے قرآن نو مقام ملے آئے, قرآن اپنا تعارف آپ کران والا ہے. قرآن دا بل ہوا قرآن مجید, اور میرا نام قرآن مجید ہے. اور قرآن نو پوچھ تیرا مقام کیے, ٹکانہ کیے. اور رب کائنات دا قرآن اپنا تعارف پیش کردا ہے افی لوح محفوظ. اور رب کائنات رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور تات میں عرض کر رہے ہیں کہ قرآن کسے دے تعارف دی محتاج نہیں ہے, کسے دی تعریف دے محتاج نہیں ہے, کسے دی تحمید دے محتاج نہیں ہے. اور رب کائنات دا قرآن تعارف کروا کے آندہ ہے. اور رب کائنات نے میں نو رمضان چن نازل کیتا ہے. رمضان دیاں تے 30 راتاں ہوندیاں نے, پہلا بھی اسرا ہوندا ہے, دوجا بھی اسرا ہوندا ہے, تیسرا بھی ہوندا ہے, پھر تیسرے اسرے دیاں بھی راتاں کچھ جفت ہوندیاں نے, کچھ طاق ہوندیاں نے. اور رب کائنات نے قرآن نے دسیا ہے کہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رب کائنات نے میں نو لیلۃ القدر والی رات نازل کر چھڑیا. کوئی دنیا دی یہ کتاب پیش کرو, وہ پائی جڑی ایڈی اعلیٰ کتاب ہے جدی حفاظت بھی اللہ کو ہے, اور اتنی اعلیٰ کتاب ہے جدی حفاظت دا ذمہ دار اللہ ہے. ایسی کتاب ہے جڑی شک شبہ تو والا تر کتاب ہے, اور کتاب جنت سے لے جان والی ہے. افسوس ہے کس دور سے لوگ قرآن پڑھنے چھڑ گئے.
قرآن دی تلاوت ہی چھڑ گیا آنے جھاڑا چھوڑ پڑھ دے میں چھوڑ دے رمی تمہیں منڈا تیرا پڑھ دے آج ادھوں نے موبائل آئے نے قرآن تو بند ہی ہو گیا اگے کتے کران جے کھول دے سب کتے کھول دے آج انہیں بھی بیٹھے نے موبائل آنے کو جے 2:30 بجے تو پہلا کتے انہوں 3 تو نیندر آجے دے پھر آگے ساری رات ہوں کم ہی الٹ ہو گیا اللہ دا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا اللہ دا سی رات ساؤن لی بنائی ہے یہ قوم ساری پٹھی ہوگی راتاں نو جاگ دے دن نو سون دے سب سسٹم ہی الٹ ہو گیا اور بیماریاں بدن دی وجہ بھی یہ کہ رات اللہ دے نظام نو ہی ٹھکرا دیتا ہے نا رات اگر کوئی بندہ بھائی 1 گھنٹہ سوئے نا سارے دن دے سون دے برابر ہے اللہ رب العزت ہے قانون قدرت جن نے باڈی بنائی ہے انہوں نے دسیا بھی انہیں سونا کدوں ہے انہوں چلانا کس طرح ہے جدو تسی انہوں الٹ چلاؤ گے تو رزلٹ الٹ ہی آئے گا تو اللہ کو دعا کرو کہ اللہ قرآن دے قریب کر دے آؤ ذرا توجہ فرماؤ رب کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے عرش والا مالک رحمان اعلان کر رہا ہے اب میں قرآن دی عظمت بیان کر رہا قرآن دا مقام بیان کر رہا قرآن دا احسان بیان کر رہا آنا تو تے میں بھی قرآن نال جڑیے گھر دے اندر آپ بھی تلاوت کریا کر بچیاں نو ہی لایا کر گھر دے اندر بیوی نو ہی تلاوت کلام دی طرف لے کر کے آیا کر قرآن پڑھندیاں بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے بڑیاں علامتاں ہوندیاں نے قرآن پڑھیں گا تے برکت آئے گی قرآن پڑھے گا تے جادو جائے گا قرآن پڑھے گا تے ٹینشنہ ختم ہو جان گیا قرآن پڑھے گا تے کاروبار تے برکت آ جائے گی ازمہ ساتھ تلاوہ دا علاج قرآن ہوندا ہے ساریاں بیماریاں دی شفا قرآن ہوندا ہے اگر غور کرنا جدوں پڑھے گا نہیں تے پھر تے ازمہ سائیں تلاوہ اور میں آکھیا پورا قرآن تے بڑا بڑا قرآن ہے قرآن دیا 114 سورتاں بڑا بڑا قرآن ذرا دور کرنا ذرا فکر کرنا ذرا تدبر تفکر رکھنا نبی پاک دی حدیث ابو داؤد کے اندر ذرا توجہ کرنا نبی پاک آدھینی اور چل قرآن نہ صحیح ایک سورت نو یاد کر انہی روز پڑھیا کر او دی بھی برکت ہوئے گی او دی بھی رحمت ہوئے گی تیرے کار دے اندر شیاطین نہیں رہن گے قرآن دے ایک لفظ برکت والا ہے اللہ دے نبی جی او کیڑی سورت نبی پاک نے فرمایا ہے وَأَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ ابو ہریرہ نے سونے نبی پاک نے فرمایا ہے سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ اصل سے سارے کام الٹ بھلا کیوں ہوئے نے نبی پاک آکھیا گھر چ قرآن پڑھیا کرو صحیح مسلم دی حدیث ہے بھی گھرانو قبرستان نہ بناؤ لیکن ایک امت چلدی پٹھی نہیں پانے گھر پڑھنا ہے ایک گھر تے پڑھن نہ پڑھن قبرستان ضرور پڑھ دیں نبی پاک نے قبرستان نہیں پڑھنا جسے نبی پاک نے نہیں پڑھنا آکھیا نا اوتھے سپارے لے کے بیٹھے ہوندے تے آکھیا گھر پڑھو گھر نہیں پڑھنا تسی ویکھ لو محرم دا مہینہ نیڑے نیڑے گیا ہے نا قریب یا جنہ دا فوت ہو جائے وہ باجیاں جنہ کدی قرآن نہیں کھلن تو بھی یاسینہ لے تے قبر دے 4 چفیرے بیٹھیاں ہوں دیا میں انہوں نے جنت دی اگلی کرسی تے بہا کے اٹھے آجے یعنی ساڑھے ہاں سسٹم ہی لوٹے گھر پڑھنا ہے اوتھے کدی کھولنا نہیں نبی پاک نے قبرستان نہیں پڑھنا اوتھے پڑھنا ہی پڑھنا جدو سارے کام تسی شریعت دے الٹ کرو گے دیکھو برکت جائے گی کہ نہیں جائے گی رحمت جائے گی کہ نہیں جائے گی ان جاندے نے جی گھر چ ازمائش بڑی ہے جی رزق دا رولا ہے روزی دا رولا ہے ساڈا کسے رزق بن دیتا ہے میں تو آپ ہی بننے ہیں تو ہی آپ بننے ہیں تو بھی بچے ہیں قرآن دی طرف ہونا سارا ٹبر قرآن پڑھنا شروع کر دے کوئی کچھ بچیا نہیں کوئی کچھ دور نہیں کوئی برکت دور نہیں رزق دور نہیں روزی دور نہیں صرف قرآن دے قریب آن دی دور ہے تسی قرآن کھولنا شروع کرو گے اللہ دی رحمت وسنا شروع ہو جائے رولا دے پہ تسی جاندے پٹھے پاسے نبی پاک نے گھر پڑھو آنے جی قبرستان پڑھنا اینا پاند کرتے جاتے پڑھتے جی گھر ہی نہیں پڑھتے عجیب لوگ نا آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ نے فرمایا اللہ دے نبی فرمانے لے سورۃ من القرآن
ماہیا الا سلاسون آیا نبی پاک نے قرآن دی ایک سورت دی جدیاں 30 ایتاں نے نبی پاک نے جڑا بندہ سورت نو روزانہ تلاوت کردا ہے روزانہ سون تو پہلا اپنے گھر کے اندر پڑھن والا ہے نبی پاک نے کل قیامت والا دن ہونا ہی اور جنہیں ایک سورت نال محبت کیتی ہے نہ مقام پہ ملدا ہے جڑا قاری قرآن بڑھیا ادا کتنا مقام ہوئے گا جڑا حافظ قرآن بڑھیا ادا کتنا مقام ہوئے گا انہیں ایک سورت حفظ کیتی ہے انہ مقام انی برکت والی کتاب نبی پاک نے نی خاصمت ان صاحبیہا قیامت والا دن ہوئے گا اس صورت اللہ دنال تقرار کر دی ہوئے گی جھگڑا کر دی ہوئے گی کیونکہ اس بندے نے روزانہ تلاوت کیتی ہے روزانہ پڑھے آئے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث سنان لگا ذرا غور کرنا ذرا توجہ کرنا صحیح بخاری کے اندر میں عرض کیتا ہے تو کار کے اندر قرآن کھولنا تے شروع کر قرآن دی تلاوت تے شروع کر بچے حفظ کر دینے بڑا مقام تے بڑا شان ہے سارے بچے بیوی سمیت قرآن دی تلاوت شروع کر آتوسی آن دو جی رحمت بڑی دور کھڑی ہے کاروبار بند کھلوتا ہے برکتاں چکیاں گئیاں کار دے اندر بند جامتا ہی جامتا نے منحوسی کے دیا گئی نبی پاک دے پروانے نے قرآن پڑھنا شروع کیتا اسید بن حضیر نے اجے قرآن دی تلاوت شروع نہیں ہوئی تھوڑی دیر پڑھیا قرآن سورت بقرہ دی تلاوت پہ کرتا ہے آسمان تو اللہ دے فرشتیاں تا نزول ہویا ہے کمکمے تھلے آ رہے نے اور جناب زمین تے روشنیاں تے لیٹاں آ رہی ہیں تو تیارا بڑا چر لگدا میں کہا چر نہیں لگدا تیرے کھولن چے دور اللہ دی رحمت آن چے دیر نہیں تیرے قرآن پڑھن چے دیر رزق تے نازل ہون چے دیر نہیں نبی پاک دے سیابی نے میں کہا کہ کمکمے قریب آئے لیٹاں قریب آئیاں گھوڑا بیت کیا بیٹے نو نقصان نوئے قرآن بند کیتا مقصر کر رہے ہیں اندرہ توجہ کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس حاضر ہویا آندھا سونے نبی دی میں تے قرآن پہ پڑھدا تھا اللہ دے نبی جی تلاوت پہ کردا تھا انج روشنیاں تھلے آمتدیاں میں کھیاں لیں نبی پاک نے تلک الملائکہ نبی پاک فرما دے ہوتے اللہ دے فرشتے حاضر ہو گئے سن تیرا قرآن سنن واسطے نازل ہو گئے سن اور میں تارز کرتا قرآن کھولن دی دیر اللہ دی رحمت دی دیر نہیں قرآن پڑھن دی دیر رزق دی دیر نہیں قرآن پڑھن دی دیر مشکلہ حل ہون دی دیر نہیں ہے نبی پاک آندھنے اسید اگر تو پڑھتا رہندا تے صبح تک انہاں فرشتیانوں لوگاں نے انہاں اکھاں نال ویکھ لینا لے جی قرآن کھلیا فرشتے آئے نے کہ نہیں تو تُسی پکے رہا جے کھول لیا جے نا میں تو اپنے گھر بھی کہتے کہ رحمت آن دی ہوتی اپنے گھر بھی کوئی رزق دا دروازہ کھل دا ہوگا تُسی نہ کھول لیا جے پکے رہا جے لو جی آج انہیں پرا میرے آئے نے نا ایمانداری نال دسیا جے مسیطے دی نہیں گال کرا آج انہیں بیٹھے جے کیڑا بندہ جڑا روزانہ قرآن دی تلاوت کرتا ہے جی دی بیوی خود بندہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی دیکھ لو آدھا مولوی انہوں نے تو پڑھنا ہی ہے او میرے پرا نے ماشاءاللہ تُسی ویکھو پورے مجمع جو دو بندے جڑے کار قرآن پڑھ دے تو جنہاں دے کار چ قرآن پڑھنے بند ہو گئے تو تے کی عذاب نہیں آئے گا کوئی نحوست دا نزول نہیں ہوئے گا اتھے شیطانہ دا ڈیرہ نہیں ہوئے گا اتھے بے برکتی نہیں ہوئے گی مر مولویاں کو ٹورے ہوندے ہیں مولوی کو بھوک ہے جی مارو سارا کچھ ہی چل پوے مولوی دا خرے چلدا کہ نہیں چلدا تو اون دے کول پڑ جا بھی سارا کچھ ہی چل عجیب بات نہیں جڑا کو کرنے والا کام کرتے تسی کردے ہی نہیں ہن تسی دیکھو نا کہ پورے مجمع چ دو بندے نے ہاتھ کھڑا کیتا جڑا گھر قرآن پڑھ دے ورنہ گھر قرآن پڑھن دا رواج ہی نہیں کھولن دا رواج ہی نہیں او بھاجی جڑے قرآن بند کیتے جی کھولنا شروع کر دیو اور ان دی وجہ کی ہے قرآن نہ کھلن دیا ہے بڑی ریزن موبائل میں نے بڑے بڑے ڈوب چھڑے سب آؤ ذرا توجہ فرماؤ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ یہ میں کئی باری مثال دینا ہونا کہ ساڑھے پاکستان چی کوئی رواج ہے جب منڈا قرآن پڑھن لگ پوے بڑا فخر کر دینا
چلو فخر والی گل ہے یار قرآن پڑھتا ہے تو جے کوئی نماز پڑھن لگ پوے تو وہ بھی فخر کرتے ہیں میں کئی باری مثال دیتی کہ پراہمنا آ جائے نا پھر ان دے کول جڑیاں پیٹھاں وہاں دے نے سبحان اللہ جے تو ساڑھے کو ڈوکراں جو پڑھ جائے پھر تو گل ہی چھڑ جائے پھر انہوں نے وہ کلابے ملاؤں نے ماشاءاللہ ساڑھا چھوڑ یہ جا تو ساڑھی نسل چاہی کو نہیں انہیں یہ جا جمعہ جے ماشاءاللہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تہجد بھی پڑھتا ہے سارا دن مولوی جی قرآن پڑھتا ہے یہ جا چھوڑ تو ساڑھے پچھلیاں پوچھتاں جے بھی نہیں میں شکر کرو کوئی تو جمعہ جے کہ نہیں ہونا کوئی تو آگیا نا تو اڈے یعنی وہ ایک بندے دی تعریف کرن گے جڑا پراونا آوے ساڑھا چھوڑ نمازی پریجی ہے میں تُسی نماز تو پریج رکھے جو تُسی رمزیتے بڑے تُسی اتھی لیا جے بندہ پوچھے بھی تُسی کی بانڈروں پار ٹپ کے آئے جے تُسی کی کوئی عیسائی جے کھتری جے کراڑ جے کون جے جڑے مسیحتے نہیں بڑھ دے مسلمان تو مسیحتے جائے گا مسلمان تو مسجد تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو تُسی دوستو کیڑے درجے دے مسلمان ہو جنہاں دا مسیحت نال کنیکشن جنہاں دا قرآن نال تعلق ہی نہیں ہے کس درجے دے مسلمان ہو کس گرنٹی دے مسلمان ہو یہ مولوی سانو آدھے نے ماشاءاللہ آکھو یہ آدھے نے سبحان اللہ آکھے میں جنت لب جانتی ہے انہاں اللہ انہیں جنت لب جو ہے میں مسیحتی کوڑے کٹھان دے پھر یعنی انہاں نو دا خوش فہمی انہیں جی بڑی ہو جاندی امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بروانے نے دس یا ذرا توجہ کرنا 5 منٹ باقی ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیا نبی پاک نے قرآن دی ایک سورتی جدیاں دی ایتانے اور اللہ دے نبی آدھنے جنہیں نو یاد کیتا ہے روزانہ پڑھن والا ہے کار دے اندر تلاوت کرتا ہے برکتاں ہی برکتاں رحمتاں ہی رحمتاں رزق روزی دی فراوانی ہو جاندی ہے خاصمت ان صاحبہا نبی پاک نے کل قیامت والے دن اللہ دے نال تکرار کر دی ہوئے گی جھگڑا کر دی ہوئے گی اللہ دے نبی جی وہ کیڑی صورت ہے جڑی ایک یاد کریے تے انہا مقام ملدا ہے جنت مل دی ہے ایک صورت والے دا انہا مقام ہے تے حافظ قرآن تے کاریے قرآن دی شان کنی ہوئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی صورت ہے ذرا غور کر جدیاں تی ایتانے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر نبی پاک نے سورت ملک دیا تلاوتاں جاری رکھی اللہ تینوں جنت دے دے گا آخری بات ذرا توجہ کرنا ذرا غور کرنا ذرا فکر کرنا صحیح بخاری دے اندر ابو داؤد دے اندر نبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ ذرا توجہ کر غور کر اے اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھدا ہے تے پھر قباء والے نو جا کے جماعت کراندا ہے خود نبی پاک پیچھے جماعت کردا ہے پھر جناب ایتھے پڑھ کے تے قباء والے نو جا کے جماعت کراندا ہے نبی پاک نے امام بڑھایا ہے یعنی قباء والیاں دے فرض ہوندے سی اے دے نفل ہوندے سی اور اے حدیث دلیل ہے کہ نفلاں دے پیچھے فرض ہو جاندے نے آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نفلاں پیچھے فرض اندے تے نفل ہوندے سی فرض دا پڑھ گیا نا اج میں تراویاں آندیاں تے بیلی وکھریاں ٹھٹیاں آندے ہوندے بھی نال والے جو اللہ دے بندے نفلاں پیچھے فرض ہو جاندے نے آؤ ذرا توجہ فرماؤ ماشاءاللہ مقرر شیری بیان واضح خوشلحان خطیب ابن خطیب حضرت مولانا عمران شریف صاحب تشریف لے آئے میرے تو متصل بعد انہوں دا خطاب ہوئے گا پھر بنیامین عابد صاحب دا ہوئے گا تے میں آخری گل کر رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب صحابی اوتھے جا کے جماعت کروان والا ہے دے نفل ہوندے نے دجیاں دے فرض ہوندے نے پر جدوں بھی قرآن پڑھدا ہے ہر سورت تو بعد قل هو اللہ دی تلاوت کردا ہے مقتدیاں نے اعتراض کیتا کہ حضرت جی
ایک سورت پڑھیا کرو، دو نہ پڑھیا کرو، قل هو اللہ بھی کافی ہوندی ہے، یا دوجی سورت پڑھ لیا کرو۔ انہیں آکھا بھائی تانوں چنگا لگدا ہے کہ نہیں لگدا تے میں سورت بقرہ پڑھنی سمجھنا، قل هو اللہ پڑھنی چھڑ نہیں سکدا۔ انہوں نے جا کے شکایت امام کائنات تو کیتی کہ جڑا امام سانو دیتا ہے اللہ دے نبی جی اے جدوں بھی قرآن پڑھدا ہے جماعت کراندا ہے قل هو اللہ پڑھدا ہے، نبی پاک آندے نے چلو انہوں پوچھ لینے کہ کیوں کردا ہے؟ نبی پاک نے تحقیق کی یہ تو مولم جی تھوڑی جی گل ہوئے دل اللہ کر کے پہ جاندے وہ یہ بھی گلاں کردے نے جنہاں نے کئی بندے میں حیران ہونا مسجداں دا سسٹم انجدا ہے نماز پڑھنا مسجداں تے اے جڑے بل بجلی خرچہ ہوندا نہیں تنہاواں نہیں ہوندیاں کہ آپے ہی چل پیندیاں نے تے مسجدے وہ بندے گل کرن گے جنہاں کدی 100 روپیہ نہیں دینا ہوندا بٹر بٹر ہو تسی کچھ دے نہیں سکتے تے زبان بند نہیں کر سکتے بل دین لین تو تسی ہے نہیں نہ کوئی لینا نہ دینا ویلے ہی تبصرہ نگار آ ٹوٹی ایتھوں انج نو نہ ہو جاندی پھر صحیح سی جے تسی کسے کولوں بھول کے پوچھ لو نا جی آ کام کراونا ہے تسی آکھو گے اینوں میری منو اینوں انج نو کر لو انج نو کر لو وہ بندہ سوال کر کے یب نو پہ جاندا ہے یہ کیڑی بلا نو ہاتھ لا بیٹھے میرے نال چپ کر کے ٹوٹی لوا لو لکام اینا مک جاندا تے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا یا مولویاں دی گلاں کرن گے فلانا مولوی اے جائے فلانا مولوی اے جائے تو امام کعبہ ہے اپنی بھی تے گل کرنا تو کی روز تے قباء دی جماعت کرا کے آنا ہے اپنی گلاں کر دے علماء دے گلے نہیں کری دیو بھائی نہ علماء دی کچھ چلو عزت دین جو کہ نہیں زبان تے بند کر سکتے ہو نا انہاں نے شکایت کی تھی نبی پاک نبی پاک نے نہیں آکھیا اپنوں پوچھ لینے ہو کیڑا ہے جڑا انج کردا ہے نہیں بنے نا نہیں پاک تحقیق کر دے تواڈے طرح نہیں ماڑی گل لبی نہیں اشتہار پہلے ہی لاتا آؤ ذرا غور فرماؤ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیتا نبی پاک نے ما يحملك ان تقرأ هذه السورة في كل رقعة نبی پاک نے پروانیا اے تیرے مقتدی شکایت لے کے آئے نے کہ ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ پڑھدا ہے راستے سے چکر کیے کیوں پڑھنا ہے ہر رکعت دے اندر آدھا فقال یا رسول اللہ انی احبها آدھا سونے نبی جی قل هو اللہ دلال میں محبت بڑی اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ الوہیت دا تذکرہ اللہ دے نبی جی میں نو سورت قل هو اللہ نال پیار بڑا تانتے میں ہر رکعت سے پڑھنا فی کلی رقع نبی پاک فرماندے نے پھر سننا جے تیری محبت ہو دے نال تانتے مرد کر رہے ہیں پورے قرآن نال محبت کرنے والے دا کی مقام ہوئے گا کی شان ہوئے گا پورا قرآن پڑھنے والے دا کتنا مقام ہوئے گا حافظ قرآن کاری قرآن دا کتنا مقام ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے تیری محبت ہے نا اِنَّا حُبَّهَا ادخلق الجنہ نبی پاک نے جے قل هو اللہ دنال تیری محبت ایویں قائم رہی تو قل هو اللہ دی محبت تینو جنت سے لے جائے گی اقول قولی ھذا